تو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب دعا کرو تو یہ کہہ کر پکارو اللہ میاں کو کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، کیونکہ یہی صفت ہے باری تعالیٰ کی ربوبیت کی، پرورش کرنے والا. تو اس کا واسطہ دے کر دعا مانگی جا رہی ہے. جب کسی سے خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اے فلان، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے میرا جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر مانگا جائے. اب ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے اس کے نام سے، تو اس میں اتنا مزہ نہیں، لیکن اگر کہا بیٹا تو اس کے اندر ایک اپنائیت ہے، ایک پیار ہے، اور اس رشتے کا حوالہ دے دیا جا رہا ہے جو اس کے ساتھ ہے. اسی طرح باپ کو اگر پکارے کوئی شخص تو ایک صورت یہ ہے کہ اس کا نام لے کر کہے فلاں صاحب، لیکن اگر کہے ابا جان، کہے ابو، تو اس میں پیار زیادہ ہے. مجھے یاد آیا حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم بچے تھے تو وہ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور ہماری جو دادی تھیں ان کو وہ ممانی کہتے تھے، یعنی وہ رشتے کی کوئی ممانی ان کی بنتی تھی. تو وہ حضرت علامہ کو بیٹا کہہ کر خطاب کرتی تھی. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہاں اور کسی مقصد سے تو آتا ہی ہوں، لیکن یہ بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں، کیونکہ اب مجھے دنیا میں کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا نہیں ہے. تو وہ کیونکہ اس میں جو اپنائیت ہے، اس میں جو لطف ہے، وہ شاید ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، علامہ کہا جاتا تھا، اس میں ان کو اتنا مزہ نہ آتا ہو جتنا بیٹا کے لفظ سے مزہ آتا. تو جو رشتہ ہوتا ہے مخاطب سے، اس رشتے کے حوالے سے اگر خطاب کیا جائے تو اس میں اپنائیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ جب تم مجھ سے کچھ مانگو تو اس رشتے کا حوالہ دے کر مانگو جو میرا تمہارے ساتھ ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ کہ میں رب ہوں تمہارا، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں پالنے پوسنے والا ہوں. ربنا کہہ کر پکارو.